خداوند شاید یہی چاہتا ہے کہ میری وائف بچے، اور پھر بچے تو خداوند دوبارہ بھی دے دیتا ہے۔ مسیح یسوع کے زندہ ازلی و جلائی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرا نام ریورنڈ سیمسن سہیل ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور میں ایک آرگنائزیشن میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور اس آرگنائزیشن کا نام ہے یونائٹڈ کونسل آف چرچز، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پچھلے 22 سالوں سے خداوند کی خدمت پاسبانی طور پر کر رہا ہوں یونیورسل گاسپل اسمبلی چرچ کے ساتھ، جو کہ ایک پینٹیکوسٹل چرچ ہے، لیکن تو بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خداوند کی خدمت کو کر سکیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کرنے کو ہوں کہ خداوند نے کس طرح سے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا۔ یاد رکھیں کہ بغیر بلاہٹ کے کبھی بھی خدمت میں کامیابی نہیں ہوتی، اور اسی کے تعلق سے آگے چل کر میں تھوڑی سی بات بھی بلاہٹ کے تعلق سے آپ کے ساتھ رکھوں گا، لیکن تو بھی میں اپنی گواہی سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ میں ایک پاسبان کے گھر پہ پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ پہلے سے ہی خداوند کی خدمت میں تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنی آنکھ جو ہے وہ ایسے گھرانے میں کھولی جو گھرانہ پہلے سے ہی خداوند کی خدمت میں جو ہے وہ آلریڈی خداوند کی خدمت میں بھرپور طریقے سے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا تھا۔ میری والدہ بھی خدمت میں تھی۔ میری والدہ نے بڑا عرصہ ایک سیمنری کو سرو کیا، اس کے بعد چرچ آف پاکستان کو بھی سرو کیا ہیلتھ کے شعبہ میں، اور وہ بھی میرے والد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ خدمت میں بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایسے میں جب میری پیدائش ہونے کو تھی تو ایک پیدائش کے ٹائم سے ہی میری لائف میں معجزے ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں پیدا ہونے والا تھا تو اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایک کمپلیکیشن ایسی بنی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یا تو آپ والدہ کو بچا سکتے ہیں یا آپ اس بچے کو بچا سکتے ہیں۔ میرے باپ کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ ڈیسیژن کرتا، کہ کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہونی تھی، اور یہ ایک بڑا ہارڈ ٹاسک تھا میرے والد صاحب کے لیے، لیکن تو بھی انہوں نے ڈاکٹر سے کہا میری وائف جو ہے وہ آپ بچائیں، اور خداوند شاید یہی چاہتا ہے کہ میری وائف بچے، اور پھر بچے تو خداوند دوبارہ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہی شاید سوچ کے انہوں نے میری والدہ کے لیے ہی جو ہے وہاں پر ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ آپ میری جو ہے مسز کو بچائیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جہاں سے میری اصل میں ٹیسٹمنی شروع ہوتی ہے، کہ وہاں جب یہ بات میرے والد صاحب نے کہی تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہاسپٹل کے کیریڈور میں آیا تو میں نے سوچا کہ ہم نے تو خدا سے کہا تھا کہ یہ بیٹا یا بیٹی جو بھی خداوند تو ہمیں دے گا، ہم اسے تیری خدمت کے لیے سرو کریں گے، اور خداوند یہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ لکھ دیا کہ میری بیگم بچنی چاہیے نہ کہ بچہ بچے۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ تھا میرے والد صاحب کے لیے، لیکن تو بھی میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہیں پہ کیریڈور میں گھٹنوں کے بل ہو گیا، اور میں نے دعا کرنی شروع کی، اور میں نے کہا خداوند یہ مجھ سے غلط ڈیسیژن ہے جو ہو چکا ہے، لیکن تو خدا اپنی پاک مرضی کو میری لائف میں پورا کر۔ ایسے میں خداوند نے میری والدہ کو بھی بچایا، اور میں بھی خداوند کے فضل سے اس دنیا میں آ سکا۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوشائن موقع تھا میرے گھرانے کے لیے کہ میں اس گھرانے میں موجزانہ طریقے سے پیدا ہوا تھا۔ ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب خدمت میں جو ہے پاسبان بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ آگے سے خدمت میں آ سکے، لیکن بہت بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاسبانوں کی اولاد پورے طور سے اپنے والدین کے ساتھ اس طور سے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ حالت میری بھی تھی، اور کئی بار میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے تجھے خداوند کا کیا ہوا ہے، لیکن میں ان سے ہر بار یہی کہتا تھا کہ جب تک خدا کی آواز مجھے نہ آئے میں خدمت میں نہیں آؤں گا، اور نہ ہی میں اس خدمت کے لیے اہل ہوں جب تک خدا کی بلاہٹ نہ مجھے ہو۔ ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں بائک پر ریسیں وغیرہ لگاتا تھا، اور ایک ریس میں میں اپنی بائک سے گرا۔ اس ایکسیڈنٹ میں میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک کریک آیا، اور اس وقت جب میں ہاسپٹل میں تھا تب خداوند سے میں نے فریاد کی کہ خداوند اگر تیری پاک مرضی ہے کہ میں تیری خدمت کے لیے آؤں تو خداوند تو مجھے یہ جلد ریکور کر اور مجھے اٹھا کھڑا کر۔
تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت موقع تھا جب میں نے خدا سے بات چیت کی اور خداوند کے ساتھ ایک میرا گہرا ناطہ بنا، تعلق بنا ہاسپٹل میں. اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ہاسپٹل میں مجھے کلیئرلی خداوند کی طرف سے بلاہٹ آئی. اور جب میں اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا ہاسپٹل میں تو تبھی خداوند نے مجھے بتایا کہ میں جلد ہیل ہو جاؤں گا، اور یہی میری طرف سے تصدیق ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہو اور ایک دم سے جلد ایک دو ہفتے میں ایک شخص کا کھڑا ہو جانا ایک مشکل امر تھا، لیکن تو بھی خداوند نے یہ ممکن کیا. میں 2 ہفتے کے بعد ویل چیئر پر نہیں تھا بلکہ میں اسٹک کے ساتھ چل رہا تھا، اور جلد ہی 1 مہینے 1.5 میں ریکور کر گیا. اور یہ خداوند کی طرف سے تصدیق تھی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاسپٹل میں ہی ایک لمحہ تھا جب خداوند کی طرف سے مجھے آواز آئی اور خداوند نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے اور میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو میرے کام کو کر. اور کئی بار میں اس کام سے بھاگ رہا تھا، لیکن خداوند نے مجھے دوبارہ سے یہ ریمائنڈر دیا کہ میں نے تجھے چنا ہوا ہے اور میں تجھے اپنے کام کے لیے استعمال کروں گا. اور یہی لمحہ تھا جب میں نے ڈیسیژن کیا کہ اب میں باقاعدہ طور پر خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا. اس سے پیشتر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 15 سال کی عمر میں ہی بپتسمہ لے چکا تھا. اب میں مسیح کو قبول کر چکا تھا. میں یوتھ میں بڑا ایکٹیو تھا، میں کوائر میں بڑا ایکٹیو تھا، میں نے سنڈے اسکول کو چلایا، میں نے بہت سارے کام اپنے والد صاحب کے ساتھ کیے. لیکن خدمت کے لیے پراپر طور پر بلاہٹ میری اس وقت ہوئی جب خداوند نے مجھے جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں مجھے اس موقع پر جب میں اپنی بیماری کی حالت میں تھا تو خداوند نے مجھے اٹھایا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا کر اس خدمت کے لیے میرے دروازے جو ہے وہ کھولیں. ایسے میں میرے والد صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس چرچ ہے آلریڈی اور آپ میری جگہ پہ ہی چرچ جو ہے وہ کروایا کریں. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں باقاعدہ طور پر سیمنری جاؤں گا اور میں پراپر سیمنری کر کے میں خداوند کی خدمت کے لیے آؤں گا. ایسے میں پھر خداوند نے ممکن کیا کہ میں زارپت بائبل سیمنری میں جا سکوں، اور اس طرح سے میں نے ZBS میں سے اپنی سیمنری کمپلیٹ کی. خداوند کے فضل سے پہلے میں نے بیچلر کیا اور پھر بعد میں MDiv کیا، اور ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں. میکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں MOL بھی کر رہا ہوں، ماسٹرز ان آرگنائزیشنل لیڈرشپ، جو کہ ZBS اور FC کا ایک میوچول طور پر ایک پروجیکٹ ہے جو FC کالج میں ہو رہا ہے. اور میکس جو کہ اوپن تھیولوجیکل سیمنری کروا رہی ہے، ان کے ساتھ بھی میں جو ہے وہ اس اپنے کورس کو مکمل کر رہا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بلاہٹ کے بغیر آپ خدمت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ جب خدا نے مجھے بلایا تو پھر میرے لیے خداوند نے ہر طرح سے دروازے کھولے، اور میں جہاں بھی جس کام میں بھی ہاتھ لگاتا تھا خداوند میرے لیے وہاں پر دروازہ کھول دیتا تھا. اور یہ مجھے ابھی خدمت میں 22 سال ہو گئے. ان 22 سالوں میں میں نے خداوند کی خدمت میں یہ دیکھا کہ جہاں جہاں میں نے خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اویلیبل کیا، خداوند نے میرے لیے دروازوں کو کھولا. ایسے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بلاہٹ کے تعلق سے کہ جب لارڈ جیزس کرائسٹ نے شاگردوں کو چنا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سیکوینس کے ساتھ سارے کام کو کیا. یاد رکھیں کہ بائبل میں ایک پورے پرنسپلز ہیں، جو پرنسپلز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. لارڈ نے پہلے انہیں انویٹیشن دیا، پھر انویٹیشن کے بعد ان کو سلیکشن کی ان کی، پھر ان کو پریزنٹیشن دی، پھر ان کی پریپریشن کی، اور دین اڈین کیا. کئی بار آج ہم خدمت میں جلد اڈین ہونا چاہتے ہیں لیکن اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیں بلاہٹ میں ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب یہی وہ شاگرد جو کہ پہلے ماہی گیر تھے، اور ماہی گیر شاگرد جن سے ایک ماہی گیر سے لوگ نفرت کرتے، لوگ ان سے جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایسے میں خدا نے انہیں وہاں سے اٹھا کر آدمگیر بنایا. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ان کی بلاہٹ جو پراپر طریقے سے لارڈ نے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے بائبل میں کہ انہوں نے ہمیں کس طرح سے پراپر طریقے سے یہ سکھایا ہے کہ کیسے بلاہٹ کے جو مختلف مراحل ہیں جن کو طے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو پھر خداوند ہمیں سرفرازی دیتا ہے. یہی ماہی گیر پہلے ماہی گیر تھے، پھر آدم گیر بن گئے، پھر ایک اور درجے پر لارڈ نے ان کو لے کر چلے گئے. یہ ان کا تیسرا درجہ تھا کہ وہ
ماہی گیر سے آدمگیر بنے، آدمگیر سے رسول بن گئے، اور پھر رسول کے بعد ان کو ایک آخری درجہ بھی عطا کیا، وہ ہے برگزیدگی کا درجہ۔ آج بھی یاد رکھیں، ہم کئی بار سوچتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو بالکل کمزور لوگ ہیں، ہم معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ہم شاید معاشرے سے جو ہے وہ ہم اس طرح سے معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں، اور میں تو ایک کمزور شخصیت ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند جب آپ کو بلاتا ہے تو وہ آپ کو گھوڑے سے اٹھاتا ہے، نیچے سے اٹھاتا ہے، اور پھر کہاں لے جاتا ہے۔ میں جب اپنی لائف کی طرف دیکھتا ہوں کہ میں کل تک کیا تھا، آج خداوند نے ہمیں کیا بنا دیا ہے، یہ سب خداوند کے پاک کلام کی بدولت ہے، یہ سب خدا کی بلاہٹ کی بدولت ہے، اور یہ سب اس بلاہٹ کی جو ہے وہ پیچھے چلتے ہوئے فرمانبرداری کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں اور پھر فرمانبرداری سے اپنی خدمت کو کرتے ہیں تو یقیناً خداوند آپ کو جو ہے وہ اس مقام تک لے جاتا ہے جس مقام کے لیے خداوند نے آپ کو چنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں پر اگر ہم شاگردوں کی طرف دیکھیں، یہی وہ شاگرد جن سے معاشرہ نفرت کرتا تھا، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی تھی، ان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، ایسے میں جب وہ اس اسٹیج پر آگے کہ خداوند نے انہیں جو ہے وہ ماہی گیر سے آدمگیر بنایا، آدمگیر سے رسول بنایا، تو پھر وہ یہی لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے ان کے کپڑوں کو چھونے کو پھرتے تھے، اور پھر ان کے سایہ سے بھی لوگ جو ہے وہ شفا پاتے تھے۔ کس قدر خداوند نے انہیں معاشرے کی جو ہے وہ دھتکاری ہوئی جگہ سے اٹھا کر کس قدر جو ہے وہ درجہ عطا کر دیا۔ آج خدا چاہتا ہے آپ کو بھی درجہ دینا۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز، اگر آپ خداوند کی بلاہٹ میں ابھی تک نہیں شریک ہوئے ہیں اور اس بلاہٹ کو نہیں پہچانے ہیں تو کہیے خداوند سے کہ خداوند تو مجھے اس بلاہٹ سے آگاہ کر، مجھے بتا کہ مجھے کس لیے اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ میں اپنے اس کام کو کر سکوں۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہم سب مشنریز ہیں، ہم سب خداوند کے کام کو پھیلانے والے لوگ ہیں، ہم سب مسیح کے گواہ ہیں، اور اگر گواہ صحیح طور سے کام نہیں کر رہا تو پھر اسے صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مسیح کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب مسیح کی نگاہ میں ہونا چاہیے، اور اسی لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا اور یہ ایک چیلنج بھی دینا چاہوں گا کہ آپ ضرور خداوند کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں اور بتائیں کہ خداوند میرے لیے تو نے کیا کام رکھا ہے۔ اور جب آپ اپنے کام کو خداوند کے کام میں شامل کریں گے تو یقیناً آپ کے کاموں میں برکت آئے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک آرڈنری شخص ہیں یا ایک آپ جو ہے مقامی کلیسیا کے شاید رکن ہیں، آپ پاسبان نہیں ہیں، آپ مبشر نہیں ہیں، آپ ورشپر نہیں ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، آپ مشنریز ہیں، چاہے آپ کالجز میں ہیں، چاہے آپ اسکول میں ہیں، چاہے آپ یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے آپ شاپ کیپر ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ سائیکل ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں، چاہے آپ موچی ہیں، چاہے آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو خداوند نے اپنے کام کے لیے چنا ہے اور آپ مسیح کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ آئیں آج اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ ہمیں مسیح کے سچے گواہ بننا ہے تاکہ ہماری گواہی کے وسیلہ سے بتھیرے مسیح پر ایمان لائیں اور اپنا ایمان اس قدر مضبوط کریں کہ جب آپ کا ایمان دوسرے لوگ دیکھیں تو وہ آپ کے ایمان کو دیکھ کر آپ کے مسیح پر ایمان لائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے اور اس گواہی کے وسیلے سے برکت دے۔ آخر میں ریورنڈ زرش ڈینیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو کہ خداوند کی خدمت بڑی جاں فشانی سے یہاں مسقط عمان میں کر رہے ہیں، اور ہم ان کی خدمت کو دیکھ کر خداوند کی شکر گزاری کر رہے تھے کہ خداوند انہیں پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر استعمال کر رہا ہے۔ خداوند اپنے اس خادم کو اور کثرت سے بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ اور آخر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اردو سپیکنگ کانگریگیشن مسقط عمان کا چینل جو کہ آپ جس سے یہ سارے پیغامات کو آپ سنتے ہیں، آپ ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں تاکہ اوروں کو بھی جب اس چینل کے بارے میں پتہ چلے تو وہ اس چینل کے ذریعہ سے خداوند کے کلام کو سننے اور گواہیوں کو سننے کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر سکیں۔